اے میرے بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام پر قائم دائم رہیں۔ اور سنو، آج کے اس پرفتن دور اور ہوشربہ ماحول کے اندر ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور ہمیں اپنی قوم کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اور مجھے پتہ لگا ہے بہت سے اس چھیتر میں، اس علاقے میں کچھ ایسے بھی پیر پھر رہے ہیں جو 5-5 6-6 انگوٹھیاں پہنے ہوئے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نماز وقتوں پر نہیں پڑھتے، اور حال ان کا یہ ہے کہ لوگ ان کے دامے فریب میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، مرید بھی آج کل بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی ایسا پیر مل جاوے جو یہ کہہ دے کہ نماز مت پڑھو۔ بولے یار نماز پڑھنے میں دقت ہوتی، بولے کوئی ایسا پیر مل جاوے جو نماز ہی کا معاملہ ختم کر دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر نماز، جس نے نماز کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان رہا نہیں۔ وہ چاہے ٹوپی نہیں، پگڑی باندھ لے، پینٹ شرٹ نہیں، کرتا پجامہ جبہ پہن لے، داڑھی نہیں داڑھا رکھ لے، لیکن اگر وہ اس کا پیر اگر نمازوں کو منع کرتا ہے یا نمازوں کا انکار کرتا ہے، اور مرید بھی اگر انکار کرتا ہے، تو پیروں کے پیر میروں کے میر غوث اعظم فرماتے ہیں جس نے نمازوں کا انکار کیا اس کا پیر کی لسٹ سے نام ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اسلام کی لسٹ سے نام ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو نماز کا انکار کرے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ اس کے یہاں کھاؤ، نہ اس کے یہاں پیو، نہ اس سے میل جول رکھو، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، نہ اس کی میت میں شامل ہو۔ جو نماز کا انکار کر دے، جو نماز کا اگر تم شامل ہوئے اس کی نماز جنازہ میں، تو سمجھ لو کہ تمہارا بھی ایمان خطرے میں، تم بھی ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے نکل جائے گی، اور تجدید ایمان تم پر لازم ہو جائے گا۔ اے لوگو، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو اس نے اسلام کے ایک عظیم رکن کا انکار کر دیا۔ اچھا، اگر نماز نہیں ہوتی تو یہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی صاحب؟ یہ خانہ کعبہ، یہ مسجد نبوی، یہ جگہ جگہوں پر مسجدیں ہیں۔ ایک پیر تھے، ان کا حال یہ تھا، بڑا عجیب ڈھونگیا پڑا ہے۔ شریعت کے مطابق ایک انگوٹھی 4.5 ماشے کی چاندی کی، 4.5 ماشے کی ایک نکی ایک انگوٹھی، یہ پہننا چاندی کی شریعت میں جائز ہے مرد کے لیے۔ اور اگر 5-5 6-6 پہنے پھر رہا نا تو کچھ نہیں ہے، ڈھونگیا ہے، کچھ نہیں ہے، ڈھونگیا ہے۔ وہ یہاں بھی تمہیں برباد کر دے گا اور قیامت میں بھی، قیامت تک تمہیں برباد کر دے گا۔ قبر میں بھی اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور حشر میں بھی کوئی فائدہ نہیں، اور دنیا میں بھی کوئی بینیفٹ نہیں۔ بے شک بے شک اللہ فرمائے گا میں نے نماز تیرے لیے اوپر فرض کی تھی، تو اس پیر کے چکر میں آ گیا، جا، یہ بھی جہنم کا ایندھن ہے اور تو بھی اس کے ساتھ میں جہنم میں داخل ہو جا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اتنی نمازوں کی پابندی کرتے اور سارے سلسلے جا کر غوث اعظم ہی سے تو جا کر ملتے ہیں، بڑے پیر سے جا کر ملتے ہیں۔ اور غوث اعظم نے فرمایا جو نماز نہیں وہ میرے مریدوں میں شامل نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے مریدوں میں نہیں، اور جو نماز کا انکار کرے اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ یعنی قرآن عظیم میں 70-80 مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، نماز اپنے وقتوں پر، اپنے وقت مقررہ پر ادا کرو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اے لوگوں، ایسے پیروں کے چکر میں نہ پھرو، ایسے پیروں پر لعنت بھیجو، لعنت، وہ لعنت ہی کے حقدار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو مسلک بتایا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نمازی ہو پیر، اس کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہ اٹھتا ہو، اگر شریعت کے خلاف اس کا قدم دیکھو تو اس کی بیعت کو توڑ دو اور
ہے کہ وہ خود بھی جہنم میں چلا جائے گا اور تمہیں بھی جہنم کے اندر لے جائے گا۔ تو ایسے لوگوں سے ہٹتے رہو، عبادات کرو، ریاضات کرو، دل لگاؤ نمازوں میں، دل لگاؤ قرآن میں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بہت سے لوگوں کو چڑ اسی لیے پیدا ہو گئی، اعلیٰ حضرت سے چڑ اسی لیے پیدا ہو گئی، یار یہ تو جب دیکھو یہ شریعت کی باتیں بتاتے ہیں، جب دیکھو نماز، جب دیکھو روزہ، جب دیکھو عبادت۔ میاں میں نے ایسا ایسا ڈھونگیا پیر دیکھا رمضان میں خوب پان کھاتا پھر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ بھئی روزے کیوں رکھ رہا ہو پیر صاحب؟ بولے شوگر ہو گئی ہے، بولے طبیعت خراب ہے۔ مریدوں میں آتے ہوئے نذرانے وصول کرتے ہوئے طبیعت خراب نہیں ہوئی ہیں؟ اسے تو بس یہ دیکھنا ہے مرغی کون سی موٹی ہے، کہاں سے مسافہ تکڑا ہوگا۔ پیری مریدی کا مطلب یہ ہے ایک زنجیر جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سے چلی ہے۔ اس زنجیر میں کڑی جب ڈل جائے گی تو یہ ایک کڑی، پھر اس کے بعد دوسری کڑی، اس طریقے سے یہ کڑی تو آپ چین میں شامل ہو گئے۔ قیامت کے اندر بھی اس چین کو یاد کیا جائے گا، اس کڑی کو ڈھونڈا جائے گا، یہ کہاں سے کہاں جوائنڈ ہے، اور اس میں اگر شریعت کے خلاف کوئی چلنے والا ہوگا تو وہ کڑی وہیں پر ٹوٹ جائے گی، وہیں سے کمزور ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں۔ نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے دل روشن ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے قبر میں نور پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے معاشرے میں عزت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے۔ مگر ایسی نماز نہیں پڑھنا جیسی وہ پڑھتے ہیں، 24 نمبری۔ کہیں گھر پہ پڑھیں نہ پڑھیں مگر اسٹیشن پر مصلی ضرور بچھائیں گے تاکہ لوگ کہیں نمازی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تالاب کے کنارے پر 4 شخص نماز پڑھ رہے تھے، وہی والے 4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، ایک امام تھا، 3 مقتدی تھے۔ مقتدیوں میں سے ایک نے کہا، جیسے ہی کوئی چیز تالاب میں کودی تو ایک نے کہا بھئی کیا کودا؟ تو دوسرا بولا نیت باندھے بولے تالاب ہے، مچھلی کودی ہوگی اور کیا کودا ہوگا؟ تو تیسرا بولا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نماز میں بولنا نہیں چاہیے، نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو امام صاحب بولے داڑھی پر ہاتھ پھیر کے اللہ کا شکر ہے سب بولے مگر میں نہیں بولا، سب بولے مگر میں نہیں بولا۔ سب بول گئے، نماز ختم کر لی اور پھر کہہ رہے ہیں سب بول گئے لیکن میں نہیں بولا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ پڑھ رہے ہیں آپ کے بغیر کہے قبلہ، فرمائش آپ ہی کی پوری ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہمارا جب ایمان مضبوط تھا تو سمندر میں بھی ہم نے رستے بنا دیے، اور آج ایمان کمزور ہے تو ہم نالی میں بھی رستہ نہیں بنا سکتے۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا
کوئی آسان نہیں ہے، اور ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو پورے دن موبائل پہ ٹک 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 کرتے رہتے ہیں نا، ہر لفظ کو سینے میں بسا، اور قرآن رکھا ہوا ہے الماری پر، سمجھ رہا ہے؟ کسی کا کوئی اپنی ماں باپ کو لاتے مارتے ہیں اور پیر کو اپنے گھر میں سلاتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے لاتے ماری اور پیر کی خدمت کری تو وہ خدمت بیکار ہے۔ سب سے پہلے پیر سے بھی پہلے تیرے ماں باپ اللہ نے تجھے عطا کیے ہیں، اور کچھ پیر تو میاں ایسے ہیں جو عورتوں سے پیر دبواتے ہیں معاذ اللہ۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اس جلسے میں بھی جب ایسا جلسہ کروایا کرو تو عورتوں کے بیچ میں قنات لگا دیا کرو تاکہ پردے کا انتظام ہو جائے، لوگوں کی نگاہیں نہ پڑیں، ہے نا؟ ہمارا مسلک تو یہ بتاتا ہے ہمیں، اور ڈھونگیا پیر ہے نا، او پیر صاحب کہ پیر دب رہے ہیں صاحب، شرم نہیں آتی؟ غیر عورت سے ہاتھ چھونا بھی حرام ہے، یہ سب کیا ہے؟ ڈھونگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو کہا ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ حضرت توجہ، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، اور اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے۔ 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ اے لوگ اپنے ایمان کو سدھارنے کی کوشش کرو، اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کر لو۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میرے ہمارے تمہارے سب کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے لوگو ماں باپ کی عزت کرو، اگر ماں باپ کافر بھی ہیں اور اولاد مسلمان ہے، فرمایا تب بھی ان کے حقوق کا لحاظ رکھو۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ہمارے تمہارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو ماں باپ کی دعا اور بد دعا اتنی ہی جلدی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے جتنی جلدی نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ماں باپ کو ستایا اور وہ چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں، کسی نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی سوچتا ہے جنت میں چلا جاؤں، ماں باپ کو ستا کر سوچتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، ماں باپ کو ستا کر سوچتا ہے صرف پیر کی خدمت سے مجھ کو جنت مل جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو اللہ اکبر وہ دنیا میں کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنی ہی عبادت کر لے، کتنی ہی ریاضت کر لے، کتنے ہی نیک کام کر لے، اپنی پوری دولت اسلام پر خرچ کر دے، لیکن اگر ماں باپ اس کے ناراض ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ وہ زمین و آسمان کے درمیان میں اس کے عمل تنگ جاتے ہیں، اور جب اس کے ماں باپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ اس کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں وہ اعمال قبول ہو جاتے ہیں۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ قرآن کو دیکھنے میں 1 حج کا ثواب ہے، کہیں نہیں لکھا، نہ یہ لکھا کہ پیر کی زیارت کرنے میں حج کا ثواب ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ کسی مسئلے کی کتاب کو دیکھنے میں حج کا ثواب ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا اگر اولاد مسکرا کر اپنے ماں باپ کو دیکھ لے تو اللہ اس کی اولاد کو 1 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر تم پریشان ہو